کولوسیم دنیا کے بڑے عجائبات میں سے ایک عجوبہ اٹلی کے شہر روم کے وسط میں ایک بیضوی ایمفی تھیٹر ہے جو روم فورم کے مشرق میں پہاڑوں کے درمیان دلدلی زمین پر واقع ہے۔ کولوسیم کی تعمیر کا آغاز شہنشاہ ویسپاسین کے دور میں ہوا اور 70 سے 72 عیسوی میں مکمل ہوا، جبکہ افتتاح 80 عیسوی میں ٹائٹس نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر یادگاری سکہ بھی تیار کیا گیا اور 100 دن تک جشن منایا جاتا رہا اور اگلے کئی سالوں تک اس میں کئی ترامیم بھی کی گئیں۔ کولوسیم کا پرانا نام فلیوین ایمفی تھیٹر تھا، جسے بعد میں بدل کر کولوسیم رکھا گیا۔ یہ اب تک تعمیر کیا گیا سب سے بڑا قدیم ایمفی تھیٹر ہے، جو اپنی عمر کے لحاظ سے اب تک قائم رہنے والا بڑا ایمفی تھیٹر ہے۔ یہ ایمفی تھیٹر گلیڈیٹر لڑائیوں کے لیے اور وینیشنز یعنی جانوروں کے قتل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی خطرناک مقابلوں اور کھیلوں کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ کولوسیم میں ہونے والے خطرناک کھیلوں کی وجہ سے بہت سی اموات ہوئیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 4 لاکھ لوگ کولوسیم کی دیواروں میں مر گئے۔ رومی سلطنت کے پورے علاقے میں تقریباً 230 ایمفی تھیٹر پائے گئے، لیکن ان سب میں کولوسیم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رقبے کی بات کی جائے تو کولوسیم لمبائی میں 189 میٹر یعنی 615 فٹ اور چوڑائی کے لحاظ سے 156 میٹر یعنی 510 فٹ ہے اور بیرونی دیوار کی اونچائی لگ بھگ 48 میٹر ہے۔ ایمفی تھیٹر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ قدیم زمانے کا سب سے عظیم الشان تھیٹر ہے۔ اس تھیٹر کا نام کولوسیم اس کے بڑے سائز کی وجہ سے ہے، جس میں ایک وقت میں 50,000 سے زیادہ زائرین کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ کولوسیم میں لوگوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے کینوس کی چھت تھی۔ مشینری اور پنجرے میدان کے نیچے واقع تھے۔ کچھ نظریات یہ بھی ہیں کہ کولوسیم بحری جنگ کی تفریح کے لیے پانی سے بھرا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی تحقیق موجود نہیں ہے۔ یہ جگہ ہمیشہ چرچ کے ساتھ قریبی طور پر جڑی رہی ہے اور ہر گڈ فرائیڈے کو یہاں کراس کا اجلاس منعقد ہوتا ہے اور ان عیسائیوں کو جو میدان میں فوت ہوئے تھے یاد کیا جاتا ہے۔ کولوسیم مختلف مواد سے بنایا گیا، جس میں لکڑی، چونا پتھر، ٹف ٹائل، سیمنٹ اور مورٹر شامل ہیں۔ تھیٹر کے افتتاحی کھیلوں کے دوران 9,000 سے زیادہ جنگلی جانور مارے گئے۔ 217 عیسوی میں رومن میں لگنے والی بڑی آگ سے کولوسیم بری طرح متاثر ہوا۔ کولوسیم کے اندرونی حصے کی لکڑی کی اوپری سطح کو تباہ کر دیا اور اسے دوبارہ 320 عیسوی میں مرمت کیا گیا۔ شہنشاہ ہنوریوس کی طرف سے 399 میں گلیڈیٹر لڑائیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کولوسیم زلزلوں کی وجہ سے بھی متاثر ہوا، تاہم بعد میں مرمت کا کام پورا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد کولوسیم پھر سے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ کولوسیم ویٹیکن سٹی کے ساتھ روم کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن گیا ہے۔ ہر سال تقریباً 6 ملین سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ 7 جولائی 2007 کو کولوسیم اپنی خصوصیات کی وجہ سے جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک بن گیا۔